شہر حیدرآباد میں روز بروز ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے۔ میٹرو ریل کی دستیابی اور نئے فلائی اوورز کے باوجود عوام کے لیے ٹریفک کے مسائل میں کمی نہیں آئی ہے۔ ٹریفک پولیس نے ایمبولینس گاڑیوں کے سائرن پر پابندی عائد کی ہے۔ شہر کی سڑکوں پر ایمبولینس گاڑیوں کے نئے قوانین شروع کیے گئے ہیں۔ ایمبولینس گاڑیوں کے سائرن پر چالان کا امکان ہے اور گاڑیوں کی ضبطی بھی ممکن ہے۔ ریاستی وزیر سرینیواس یادو نے ترقی کے لیے منوگڑا اسمبلی حلقے سے استعفے کے سلسلے میں بی جے پی کے امیدوار راج گوپال ریڈی کے دعوے کا مضحکہ اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ راج گوپال ریڈی نے کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے اس عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ وزیر موصوف نے حلقے میں مختلف مقامات پر مہم چلائی اور رائے دہندوں سے ملاقات کرتے ہوئے ٹی آر ایس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ وقف بورڈ کے نئے انچارج سی ای او کے طور پر ٹاسک فورس کے ڈی ایس پی خواجہ محی الدین کی خدمات حاصل کرنے کی تجویز بورڈ نے حکومت کو دی ہے اور اس سلسلے میں فیصلہ بورڈ کے اجلاس میں لیا گیا اور اس خصوص میں قرارداد بھی منظور کی گئی۔ بورڈ کے ارکان کا احساس تھا کہ بورڈ کے روزمرہ کی کارکردگی اور سرگرمیوں کے لیے فوری طور پر انچارج سی ای او کی ضرورت ہے، اس لیے خواجہ محی الدین کے نام کو اس مقصد کے لیے ترجیح دی گئی۔ حکومت کی جانب سے مکمل وقتی سی ای او کو مقرر کیے جانے تک ان کی خدمات بورڈ حاصل کرے گا۔ خواجہ محی الدین انچارج سی ای او شاہ نواز قاسم کی جگہ لیں گے۔ اس اجلاس میں صرف 6 ارکان ہی حاضر ہوئے جبکہ 4 ارکان غیر حاضر تھے۔ پولیس نے حلقہ منوگڑو کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں آج وزیر پنچایت راج یرابلی دیاکر راؤ کی گاڑیوں کے قافلے کی تلاشی لی۔ یہ تلاشی پالی میلہ چیک پوسٹ پر کی گئی۔ پولیس نے تمام گاڑیوں کی مکمل تلاشی لی۔ اس سلسلے میں پولیس کے ساتھ وزیر موصوف نے تعاون کیا۔ وزیر موصوف کی گاڑیوں کی تلاشی کے بعد پولیس نے اس قافلے کو جانے کی اجازت دے دی۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ منوگڑو میں انتخاب منعقد کرنے والے عہدیدار فرائض کی انجام دہی میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیلٹ پیپر میں نامناسب تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ قواعد کے مطابق حرف تہجی کے لحاظ سے قومی جماعتوں کے امیدواروں کو جگہ دی جاتی ہے، جس کے بعد ریاستی سطح کے نشان رکھنے والی پارٹیوں کو رکھا جاتا ہے، بعد ازاں آزاد امیدواروں کو رکھا جاتا ہے۔ تاہم منوگڑو ریٹرننگ آفیسر نے چوتھے مقام پر رہنے والی ٹی آر ایس کو دوسرے مقام پر رکھا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلسی رکن اسمبلی احمد بلارا نے حلقہ ملک پیٹ کے مختلف زیر التواء ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں پنجشاہ میں واقع اپنے دفتر میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور مختلف ہدایات بھی عہدیداروں کو دیں۔ شمس آباد ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن حدود کے گگن پہاڑ علاقے میں کراچی بیکری کے گودام میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ جمعرات کی صبح کے اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی نظر آ رہا تھا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے کی وجہ ہنوز معلوم نہ ہو سکی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ ای ڈی کے حکام نے منی لانڈرنگ کے معاملے میں شہر کے ایک مشہور جیولری شو روم کے ڈائریکٹر کو گرفتار کر لیا۔ ای ڈی کے حکام نے سکیش گپتا کو منی لانڈرنگ کے معاملے میں گرفتار کر کے حاضر عدالت کیا۔ عدالت نے ملزم کو 5 نومبر تک عدالتی تحویل میں رکھنے کے احکام جاری کیے، جس کے بعد اسے چنچل گڑھا جیل منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ چند دنوں سے شہر کے علاوہ آندھرا پردیش میں واقع جیولری شو روم کے برانچز پر ای ڈی کے حکام دھاوے کر رہے ہیں۔ کل رات وہاں کے ڈائریکٹر سکیش گپتا کو گرفتار کرتے ہوئے اس کا بیان قلم بند کیا گیا تھا۔ ویسٹ زون پولیس نے مالک کے لاکھوں روپے نقد رقم لے کر فرار ہو جانے والے ملازم کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 28,19,000 روپے نقد رقم، 1 موٹر سائیکل، 4 سیل فون اور خنجر ضبط کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ 3 اکتوبر کو اشوک بنسل نامی شخص اپنے ملازم محمد سلطان کے ساتھ لاکھوں روپے لے کر طلائی زیورات خریدنے کے لیے موٹر سائیکل پر گولی گوڑا گیا تھا کہ اسی دوران سلطان اپنے مالک کی توجہ منتشر کر کے رقم کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے
ملزمین 24 سالہ محمد سرفراز خان ساکن معین باغ، 27 سالہ محمد عمران خان ساکن رین بازار، 19 سالہ شیخ مبین ساکن نہرو نگر رین بازار اور 19 سالہ محمد شعیب ساکن میر عالم منڈی کو گرفتار کر لیا۔ سلطان مفرور ہے جس کی تلاش پولیس کر رہی ہے۔ ٹاسک فورس ساؤتھ زون کی ٹیم نے ایک اطلاع پر شاہ عنایت گنج پولیس کے ساتھ مل کر پٹاخوں کے گودام پر دھاوا کیا جہاں غیر قانونی طور پر پٹاخوں کا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ پولیس نے سلسلے میں ملزم 25 سالہ نتیش کمار کو گرفتار کرتے ہوئے 8 لاکھ روپے مالیت کے پٹاخے ضبط کیے۔ قرض داروں کی جانب سے قرض کی رقم کی واپسی کے لیے دباؤ ڈالنے پر ایک نوجوان نے سیلفی ویڈیو بناتے ہوئے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ اس شخص کی شناخت 31 سالہ نظام الدین کے طور پر کی گئی ہے جو پیشے کے اعتبار سے ڈرائیور ہے۔ اس انتہائی اقدام سے پہلے اپنی سیلفی ویڈیو میں نظام الدین نے کہا کہ ان کی قرض دار ان کو پریشان کر رہے تھے اور ان پر قرض کا بوجھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجاج فائنانس اور HDFC والے اور قرض دار قرض کی رقم کے لیے واپسی کے لیے ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر نے بجاج فائنانس سے سیل فون لیا تھا جس کی رقم کی عدم ادائیگی پر بجاج فائنانس والے ان کو مسلسل پریشان کر رہے تھے جس پر انہوں نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ راجندر نگر ویٹرنری کالج میں سرسبزی و شادابی کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ NSS کلین اینڈ گرین کے بشمول پلاسٹک سے پاک کیمپس کے سلسلے میں طلباء نے مہم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر تدریسی و غیر تدریسی عملے نے بھی مہم میں حصہ لیتے ہوئے صفائی کا کام کیا۔ متحدہ ضلع عادل آباد میں کوہر دیکھی جا رہی ہے۔ قومی شاہراہ پر کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جنگلاتی علاقوں میں موسم خوشگوار دیکھا جا رہا ہے، تاہم اس کوہر کی وجہ سے جنگلاتی علاقوں سے گزرنے والی شاہراہوں پر گاڑی سواروں کو دشوار کن صورتحال کا سامنا ہے۔ ضلع کے ایجنسی علاقوں اور قوال سینکچوری میں بھی کوہر دیکھی جا رہی ہے۔ اس کوہر کی گھنی چادر سے صبح کے اوقات میں کام کے لیے جانے والوں، بالخصوص چہل قدمی کرنے والوں کو شدید پریشانی ہو رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے دیوالی تہوار کی تعطیل کی تاریخ بدل دی ہے۔ چھٹی 25 اکتوبر کو نہیں بلکہ 24 اکتوبر کو ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ حکومت نے چھٹی سے متعلق ایک اہم اعلان کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پہلے سے تجویز کردہ فہرست کے مطابق 25 اکتوبر کو دیوالی کی تعطیل دی گئی تھی، لیکن اس چھٹی کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے اور 24 اکتوبر کو چھٹی دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پجاریوں نے 24 تاریخ کو دیوالی منانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ پنچ گو میں یہی چیز شامل ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ عام طور پر دیوالی تہوار اشویجا مہینے کے نئے چاند کے دن منانے کا رواج ہے۔ چونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کیلنڈرز میں 25 تاریخ کو اماوس ہے، اس لیے یہ تہوار 25 کو ہے، تاہم پجاریوں نے واضح کیا ہے کہ دیوالی 24 تاریخ کو آتی ہے، 25 تاریخ کو نہیں۔ پجاریوں کا کہنا ہے کہ دیوالی اسی دن منعقد کی جانی چاہیے کیونکہ 24 تاریخ کی شام کو اماوس سمجھا جاتا ہے۔ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کی جانب سے اعتراضات کے باوجود مرکزی الیکشن کمیشن نے روڈ رولر نشان کو دوبارہ الاٹ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق منوگڑو ضمنی انتخاب کے لیے 17 اکتوبر کو کاغذات نامزدگی داخل کروانے کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے 18 اکتوبر کو ضمنی انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں کو نشانات الاٹ کیے تھے۔ یوگے تلاسی پارٹی کے امیدوار شیوا کمار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں الیکشن کمیشن نے لاٹری کے ذریعے روڈ رولر کا نشان الاٹ کیا ہے۔ حکمران جماعت TRS نے ایک آزاد امیدوار کو روڈ رولر کا نشان الاٹ کرنے پر اعتراض کیا کیونکہ وہ ان کے انتخابی نشان کارڈ سے مشابہ تھا، جس کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے آزاد امیدوار کو انتخابی نشان کے طور پر بیبی واکر الاٹ کر دیا۔ انتخابی نشان تبدیل کرنے سے ناراض شیوا کمار اس معاملے کو لے کر مرکزی الیکشن کمیشن سے رجوع ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسر کے اس اقدام کا سخت نوٹ لیتے ہوئے برہمی ظاہر کی اور یوگے تلاسی پارٹی کے امیدوار کو فوری طور پر روڈ رولر بطور انتخابی نشان الاٹ کرنے کی ہدایت جاری کی اور اس ضمن میں ایک رپورٹ بھی مانگی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر برائے توانائی جگدیش ریڈی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی وزیر اعلیٰ KCR کو قومی سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے سازشیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ ملک کی وہ واحد ریاست ہے جہاں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے
مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پڑوسی ریاستیں جیسے مہاراشٹر، کرناٹک اور آندھرا پردیش کی عوام ان اسکیمات سے بہت متاثر ہیں اور اپنے علاقوں کو تلنگانہ میں ضم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ جگدیش ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی نے گزشتہ انتخابات میں KCR کو قومی سیاست میں آنے سے روکنے کی سازش کی تھی۔ انہوں نے اس یقین کا بھی اظہار کیا ہے کہ چاہے کتنی بھی سازشیں رچی جائیں، KCR کا قومی سیاست میں داخلہ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی شکست یقینی ہے۔ جگدیش ریڈی کا کہنا ہے کہ TRS پارٹی کو عوام کی بھرپور تائید حاصل ہے اور عوام منوگڑو ضمنی انتخاب میں پربھاکر ریڈی کو بھاری ووٹوں سے جتائیں گے۔ نلگنڈا کے کانگریس رکن پارلیمان اتم کمار ریڈی نے تلنگانہ حکومت اور مرکز میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں جماعتیں جمہوریت کا مذاق اڑانے کا کام کر رہی ہیں۔ منوگڑو ضمنی انتخاب میں دونوں جماعتوں کی جانب سے ووٹروں کو لبھانے کے لیے رقم اور شراب کی تقسیم سے ناراض سابق TPCC صدر کا کہنا ہے کہ TRS اور BJP جو رقم خرچ یا پھر تقسیم کر رہی ہے وہ عوام سے لوٹی ہوئی ہے۔ اتم کمار ریڈی کا کہنا ہے کہ عوام بہت متحرک ہے، وہ BJP اور TRS کے لالچ میں نہیں آئے گی، کانگریس کو کامیاب بنائے گی۔ انتخابی عمل میں بے ضابطگیوں پر اتم کمار ریڈی نے ناراضگی جتائی ہے اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں بے روزگاری جیسا سنگین مسئلہ پایا جا رہا ہے اور جب سے KCR اقتدار میں آئے ہیں بے روزگاری کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا ذکر کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ 23 اکتوبر کو راہل گاندھی تلنگانہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دوران مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ان سے ملاقات کریں گے۔ ملک کی خاطر ریاست کے تمام طبقات کے لوگوں سے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا میں شامل ہونے کی اتم کمار ریڈی نے خواہش کی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے متنازع BJP لیڈر راجا سنگھ کے PD ایکٹ معاملے کی آج سنوائی کی ہے اور کاؤنٹر داخل نہ کرنے پر حکومت پر برہمی جتائی ہے۔ متنازع بیانات کے ذریعے مخصوص طبقے کو نشانہ بنانے والے اور شان رسالت میں گستاخی کرنے والے گوشہ محل کے ملعون MLA راجا سنگھ پر PD ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی ہے اور وہ چلا پلی جیل میں محروس ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں راجا سنگھ کی PD ایکٹ معاملے کی آج سنوائی ہوئی ہے اور MLA کے خلاف درج PD ایکٹ کیس میں کاؤنٹر داخل نہ کرنے پر عدالت نے حکومت تلنگانہ پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے راجا سنگھ کے خلاف درج PD ایکٹ کی وجوہات کا کاؤنٹر 28 اکتوبر کو داخل کرنے کی ریاستی حکومت کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کیس کی سنوائی کو 28 اکتوبر تک ملتوی کر دیا ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے 40 سالہ سفر مکمل ہونے پر 2 روزہ ریاستی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے جو 22 اور 23 اکتوبر کو نمائش گراؤنڈ پر منعقد ہوگی۔ SIO کے 40 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں مختلف سرگرمیاں انجام پا رہی ہیں اور ریاست تلنگانہ کے تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ و سٹی کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں۔ ان کانفرنسز کے ذریعے عوام الناس بالخصوص طلباء و نوجوانوں کی بڑی تعداد تک تنظیم کا پیغام عام کیا جا رہا ہے۔ صدر حلقے SIO تلنگانہ ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تنظیم طلباء و نوجوانوں کی تربیت سازی اور سماج کی تعمیر نو کے لیے انہیں تیار کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں سماج کی رہنمائی کرنے اور انہیں امید کی شمع جلانے نیز مستقبل کی راہ دکھانے کے لیے SIO تلنگانہ 2 روزہ ریاستی کانفرنس کا اہتمام کر رہی ہے۔ اس کانفرنس میں سماج کے تمام طبقات، مرد و خواتین بالخصوص طلباء و نوجوانوں سے کثیر تعداد میں شرکت کی خواہش کی گئی ہے۔ سٹی پریزیڈنٹ ڈاکٹر زبیر احمد خان اور بردر حماد الدین کنوینر کانفرنس نے تمام تر سرگرمیوں کی میڈیا کو تفصیلات بتائی ہیں۔ سنتوش نگر پولیس حدود میں چلائے جا رہے رگھویندر ٹفن سینٹر کی جانب سے فٹ پاتھ پر قبضہ کر لینے اور ٹفن سینٹر کے روبرو گاڑیوں کی بے ترتیب پارکنگ سے راہگیروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق میر چوک ٹریفک پولیس حدود سنتوش نگر علاقے میں رگھویندر ٹفن سینٹر کی جانب سے فٹ پاتھ پر قبضہ کرتے ہوئے کاروبار کیا جا رہا ہے، جس کے سبب پیدل چلنے والوں کے ساتھ ساتھ گاڑی چلانے والوں کو بھی مشکل پیش آ رہی ہے۔ متاثرہ عوام نے JHMC عہدیداروں اور میر چوک پولیس کو اس جانب توجہ دینے پر زور دیا ہے اور یہ شکایت کی ہے کہ عام لوگوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جاتے ہیں جبکہ بڑے تاجروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ واضح ہے کہ محکمہ پولیس کی جانب سے آپریشن روپ شروع کیا گیا ہے، فٹ پاتھ پر قبضوں کو برخاست کیا جا رہا ہے۔ عوام نے فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ دیے جانے کے باوجود بھی اس طرح ٹریفک جام کرنے اور
فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکام کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کرنے پر ناراضگی بھی جتائی ہے۔ عوام نے حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے تاجرین کے خلاف سخت کارروائی کرے اور پیدل چلنے والوں سمیت موٹر سائیکل سواروں کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ محکمہ انسداد رشوت ستانی کے عہدیداروں نے ملکاج گری سب رجسٹرار پلانی کماری کے مکان کی تلاشی لی ہے۔ بدعنوانی کے الزامات کے تناظر میں اے سی بی ڈی ایس پی سرینواس نے سب رجسٹرار کی رہائش گاہ سمیت ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر بھی چھاپہ مارا۔ حیات نگر ونایت نگر علاقے میں واقع پلانی کماری کے مکان پر تلاشی مہم صبح سے شام تک جاری رہی۔ بتایا گیا ہے کہ اے سی بی نے تلاشی کے دوران ضروری دستاویزات ضبط کیے ہیں۔ واضح ہے کہ پلانی سب رجسٹرار عبداللہ پورمیٹ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ الوال پولیس اسٹیشن حدود میں نامعلوم افراد نے مکان میں داخل ہو کر ایک خاتون پر حملہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق الوال ہلز روڈ نمبر 2 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کچھ نامعلوم افراد ایک مکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے کوشلیہ چودھری نامی خاتون کو لاٹھیوں سے مار کر زخمی کر دیا۔ اس واقعے میں زخمی ہونے والی خاتون کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ کوشلیہ کے شوہر رمیش نے اس حملے کی شکایت الوال پولیس اسٹیشن میں درج کروائی۔ سمجھا جاتا ہے کہ کسی پرانی خصومت کے سبب یہ حملہ کیا گیا۔ الوال پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے معاملے کی جانچ کا آغاز کیا ہے۔ حلقہ کاروان کے AIMIM رکن اسمبلی قاسم محی الدین نے ٹولی چوکی کو مچھروں سے پاک علاقہ قرار دیا ہے اور عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ صاف صفائی کو یقینی بنائیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کاروان MLA قاسم محی الدین نے محکمہ GHMC کے اینٹومولوجی محکمے کے اہلکاروں کے ساتھ شاہ حاتم تالاب کا معائنہ کیا۔ گزشتہ 5 مہینوں سے GHMC کی اینٹومولوجی ٹیم FTC مشینوں کے ذریعے شاہ حاتم جھیل کی صاف صفائی کر رہی تھی اور اس جھیل میں موجود تمام پودوں کو بھی ہٹایا گیا۔ ڈرونز کے ذریعے ادویات کا چھڑکاؤ کیا گیا تاکہ مچھروں کی افزائش کو روکا جا سکے۔ AIMIM MLA نے زونل کمشنر خیرتباد روی کرن CESE و دیگر تمام عہدیداروں کی کوشش پر ان سے اظہار تشکر کیا۔ محرک قائد رکن اسمبلی کاروان قاسم محی الدین نے ٹولی چوکی کو مچھروں سے پاک علاقہ قرار دیتے ہوئے مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے شاہ حاتم تالاب میں فضلہ نہ پھینکنے اور صاف صفائی کو یقینی بنانے کی عوام سے خواہش کی ہے۔ مجلسی کارپوریٹرز محمد بدر الدین، ہارون فرحان، سرگرم کارکنان و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ یشودا کالج آف نرسنگ کے طلباء کے لیے شمع روشن تقریب کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ نرسنگ کے پیشے میں داخل ہونے والے طالب علموں کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے شمع روشن کرنے کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ شمع جلا کر روشنی بکھیرنا مریضوں کے لیے امید اور سکون کی علامت مانا جاتا ہے۔ یشودا کالج آف نرسنگ کے طلباء کے لیے چمپا پیٹ کے مندا بال ریڈی گارڈن میں تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں نرسنگ کی طالبات کے علاوہ یشودا نرسنگ کالج کے پرنسپل و دیگر نے شرکت کی۔ روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے عہدیداروں کی جانب سے ہراسانی کا شکار آٹو ڈرائیورز نے چمپا پیٹ علاقے میں آج شدید احتجاج کیا ہے۔ RTO حکام کی جانب سے ہراسانی کی شکایت کرتے ہوئے آٹو ڈرائیورز نے دھرنا منظم کیا اور ضلع نلگنڈا، یدادری، بھونگیری کے آٹو ڈرائیورز کو شہر حیدرآباد میں آٹو چلانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ گریجن آٹو یونین کے لیڈرز نے کہا ہے کہ RTO عہدیدار اگر ہراساں کرنے سے باز نہیں آتے ہیں تو وہ دیوالی کے بعد بڑے پیمانے پر اس کے خلاف احتجاج درج کروائیں گے۔ TPCC ورکنگ پریزیڈنٹ انجن کمار یادو کی قیادت میں موٹر سائیکل ریلی نکال کر عوام سے بھارت جوڑو یاترا میں شرکت کی خواہش کی گئی ہے۔ حلقہ مشیر آباد کانگریس انچارج M انل کمار یادو کی زیر نگرانی یہ ریلی AV کالج سے MLA کوارٹرز تک نکالی گئی۔ کانگریس سینئر لیڈر سابق کارپوریٹر محمد واجد حسین، R کلپنا یادو، ڈویژن کانگریس لیڈرز، NSUI لیڈرز اور کارکنان، مہیلا کانگریس لیڈرز و کارکنان کی بڑی تعداد نے اس ریلی میں حصہ لیا۔ انجن کمار یادو اور انل کمار یادو نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ 23 اکتوبر کو ریاست تلنگانہ میں داخل ہو رہی بھارت جوڑو یاترا میں شریک ہو کر اسے کامیاب بنائیں۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم اور دبیر پورہ پولیس نے ایک ڈیری فارم پر چھاپہ مار کر بال امرتم پاؤڈر کی بھاری مقدار برآمد کر لی۔ تفصیلات کے مطابق ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم CDPS یعنی چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے افسران اور دبیر پورہ پولیس نے مشترکہ طور پر انصاری ڈیری فارم پر چھاپہ مارا، جہاں پر بال امرتم پاؤڈر گائے اور بھینسوں کو کھلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
بال امرتم پاؤڈر حکومت تلنگانہ کی جانب سے 6 ماہ سے 3 سال کے بچوں کو بہتر اضافی غذائیت فراہم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آنگن واڑی اسکولوں کے ذریعے ہر ماہ 2.5 کلو فی بچہ یہ پاؤڈر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ انصاری ڈائری فارم کا مالک ان نیوٹریشن پاؤڈرز کے پیکٹ کو مختلف آنگن واڑی اسکولوں سے غیر قانونی طور پر اکٹھا کر رہا تھا اور اسے گائے بھینسوں کو کھلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایک اطلاع پر حکام نے یہ کارروائی کی اور ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے حراست میں لے کر دبیر پورہ SHO کے حوالے کر دیا۔ ڈیری فارم پر موجود بال امرتم نیوٹریشن فوڈ کے 130 پیکٹس بھی ضبط کر لیے گئے ہیں، جس کی مالیت 2 لاکھ روپے ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس سے 2141 افراد متاثر ہوئے ہیں اور 20 اموات ہوئی ہیں۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 20 اموات کے بعد ملک میں کل اموات کی تعداد 5,28,943 ہو گئی ہے اور ایکٹیو کیس لوڈ 25,510 ہے، جو ملک کے کل مثبت کیسوں کا 0.06% ہے۔ 24 گھنٹوں میں 2,579 مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,40,82,064 ہو چکی ہے۔ نتیجتاً ہندوستان کی صحت یابی کی شرح 98.7% ہے۔ اس دوران یومیہ مثبت شرح 0.8% اور ہفتہ وار مثبت شرح 0.97% ہے۔ اس عرصے میں یعنی 24 گھنٹوں میں کل 2,51,515 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس سے مجموعی تعداد 79,09,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آج صبح تک ہندوستان کی کووڈ-19 ویکسینیشن کوریج 219 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس دوران 4,11,00,000 نوجوانوں نے کورونا ٹیکہ کی پہلی خوراک لی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔